آج ہم نے پڑھنا ہے قواعد و انشا میں جو ہمارے بیٹا خطوط دیے گئے ہیں، جن کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ صرف اس میں ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کے نام دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پہلا خط اور دوسرا خط وہ آج ہم نے کرنا ہے. پہلا جو خط ہے وہ ہے بڑے بھائی کے نام خط. چھٹی کے پروگرام کا ذکر کریں. یہ آپ نے خط جو ہیں آپ کو فوٹو کاپی کی شکل میں دیے جا چکے ہیں، جو آپ کے نوٹس میں موجود ہیں. اردو کے جب آپ اسکول آئیں گے تو آپ کو نوٹس دیے جائیں گے جس میں اردو اے کا بھی سارا سلیبس ہوگا، تو اس میں یہ خطوط موجود ہیں. اس میں پہلا خط ہے بڑے بھائی کے نام خط. آپ نے اس طرح سے ہیڈنگز دینے کے بعد چھٹی کے پروگرام کا ذکر کریں پین کے ساتھ لکھیں گے، اور امتحانی مرکز 23 اپریل آگے 2020 جو بھی آپ نے لکھنا ہوگا تاریخ، سن آپ 2020 لکھیے گا، تاریخ آپ کوئی بھی لکھ دیں. ٹھیک ہے پیارے بھائی جان، السلام علیکم. یہ ایک ہی لائن پہ اگر لکھیں گے السلام علیکم تو السلام علیکم کے بعد ختمہ آئے گا. ٹھیک ہے، ندائیہ کا نشان نہیں آئے گا. بہت دنوں سے آپ نے کوئی خط نہیں لکھا. میں آپ کے خط کا شدت سے منتظر تھا. کل کی ڈاک سے آپ کا گرامی نامہ موصول ہوا، یعنی آپ کا جواب خط. خیر و عافیت کی اطلاع باعث اطمینان ہوئی، یعنی تسلی بخش تھی. آپ نے میرے تعلیمی پروگرام کے بارے میں دریافت کیا ہے، پوچھا ہے. پچھلے دنوں میں امتحانات کی تیاری کے سلسلے میں مصروف رہا. کل ہی فراغت ملی ہے، یعنی فرصت ملی ہے. آپ سنائیں، آپ کی MBA کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ آپ تو جانتے ہیں کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کے لیے تفریح کی بھی بہت ضروری ہے. کسی دانا کا قول ہے، یعنی عقل مند کا قول ہے، صحت مند جو ہے دماغ صحت مند جسم میں ہوتا ہے. یہ آپ مارکر سے لکھ سکتے ہیں. خط کے دوران ہی مارکر سے لکھیں گے تو انورٹڈ کاماز لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ہے صحت مند جسم کے لیے تفریح کی ضرورت ہوتی ہے. اسی وجہ سے میں نے سوچا کیوں نہ اس اتوار کو آنے والی چھٹی پر سیر کا پروگرام بنائیں. اس مرتبہ آپ لاہور آ جائیں، ہم مل کر شاہی قلعہ کی سیر کو جائیں گے. یوں بھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کو مغلیہ تاریخ سے کافی دلچسپی ہے اور ہم خوب لطف اٹھائیں گے. اس سیر سے ہونے والے تجربات سے مجھے بھی پڑھائی میں مدد ملے گی، یعنی کہ ہمیں تاریخ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ مغلیہ سلطنت جو تھی وہ کس طرح سے عروج پہ پہنچی اور کیسے وہ زوال کا شکار ہوئی، کہ اب ان کے نام و نشان کچھ باقی رہ گئے ہیں. میں بھی ان دنوں کڑے امتحانات یعنی سخت امتحانات کی زیادتی کی وجہ سے کافی تھک چکا ہوں، اس لیے کچھ وقت تفریح کا گزارنا چاہتا ہوں. جسمانی تفریح کے ساتھ ساتھ ذہنی تفریح بھی زندگی کا لازمی جزو ہے، یعنی لازمی حصہ ہے. بھائی جان، میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھے نا امید نہیں کریں گے اور اس اتوار کو لاہور آ کر ضرور سیر کے لیے جائیں گے. گھر میں سب آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، خاص طور پر امی جان. اس طرح آپ کی سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی. ہم سب کی طرف سے آپ کو سلام اور امی جان کی طرف سے ڈھیروں دعائیں. یہاں پہ بیٹا آپ نے فقط والسلام اس کو کراس کر دینا ہے، کیونکہ والسلام آپ کا جو پیٹرن ہے اس میں والسلام یہاں پہ لکھا جاتا ہے. آپ کا بھائی حمزہ چھوٹی بڑی یہ آپ کا ایک خط ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ دوسرا جو آپ کا خط ہے وہ دوست کے نام خط ہے، جس میں اچھی کتاب کا تذکرہ کرنا ہے کہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے، آپ کو وہ اچھی لگی ہے، تو آپ اپنے دوست کو بھی یہ تجویز پیش کرو گے کہ وہ بھی اس کتاب کو پڑھ کے اس سے استفادہ فائدہ حاصل کر سکے. امتحانی مرکز مارکر کے ساتھ، پھر اس کے بعد تاریخ لکھی جائے گی. 2020 یہاں پہ لکھ دیں گے، اور جو بھی جس دن خط لکھ رہے ہیں اس کی تاریخ ہوگی پیپر میں. اسی طرح سے آپ کریں گے. پیاری آمنہ یا آپ کی دوست کا جو بھی نام ہے وہ آپ لکھیں گے. السلام علیکم اس جگہ پہ بھی آ سکتا ہے اور ساتھ اس کے نام کے ساتھ بھی لکھا جائے گا، لیکن وہی چیز کہ اگر یہاں پہ السلام علیکم آئے گا تو پھر اس کے آگے ختمہ آئے گا. تم نے تو لگتا ہے خط نہ لکھنے کی قسم کھا رکھی ہے. جب بھی یاد کروں میں ہی یاد کروں. کہو مزاج کیسے ہیں؟ موسم بہار کے دل فریب موسم کا آغاز ہو چکا. دل فریب یعنی دل کو پسند آنے والا. کائنات میں ہر سو کا مطلب ہے ہر طرف رنگ بکھرے ہوئے ہیں. اسکولوں میں موسم بہار کی تعطیلات ہیں، یعنی چھٹیاں ہیں. چنانچہ آج کل فرصت ہی فرصت ہے.
ایسے میں انسان اپنے دل پسند مشغلے کی طرف راغب ہوتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرا مشغلہ کتب بینی ہے اور میں مختلف قسم کی کتابیں بڑی دلچسپی سے پڑھتی ہوں، لیکن ان دنوں جو کتاب میرے زیر مطالعہ ہے، یعنی جو میں کتاب پڑھ رہی ہوں، کتب بینی کا مطلب ہوتا ہے کتابیں پڑھنا، اس نے میری روح تک کو سرشار کر دیا ہے، یعنی میری روح تک کو بھرپور قسم کا ایک جو اس میں تبدیلی واقع آتی ہے یا ایک رونق فرحت بخش دی ہے۔ اس کتاب کا نام فیضان مصطفیٰ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ کتاب ہے اور اس کے مصنف جناب نثار قادری ہیں۔ اب بیٹا آپ نے یہ چیز یاد رکھنی کہ آپ اس کتاب کی جگہ کوئی اور کتاب بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ اسلامی حوالے سے وہ کتاب ہو۔ اس کتاب کا موضوع عشق مصطفیٰ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بارے میں ہے۔ اس عنوان کے حوالے سے نہایت ایمان افروز واقعات، یعنی ایمان سے بھرے ہوئے واقعات اس میں درج ہیں، جنہیں پڑھ کر نہ صرف ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے بلکہ قلب میں یعنی دل میں عشق مصطفیٰ کا چراغ روشن ہو جاتا ہے۔ علاوہ ازیں اس کے علاوہ مصنف نے درود شریف کی فضیلت و عظمت کو اتنی عمدگی سے بیان کیا ہے کہ انسان بے اختیار پکار اٹھتا ہے۔ مختصراً یہ کہ ایک بہترین کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے تاکہ وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کر کے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے مطابق ان کی پیروی کر کے دونوں جہانوں میں سعادت مند ہو۔ تم بھی اس کتاب کو ضرور پڑھنا۔ ماہم وکاس بیٹا اپنی ویڈیو آف کریں، کیمرہ آف کریں، اس کتاب کو ضرور پڑھنا۔ اپنی امی کی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا، یہاں پہ اللہ حافظ لکھ دیں اور اس کے بعد والسلام، تمہاری سہیلی حمزہ چھوٹی یہ بڑی ہے۔ یہ آپ نے اس خط کو اس طرح سے لکھنا ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں بیان کرنی ہے۔